إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. دیکھیے، کسی بندے نے عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ جب دنیا میں ہم آئے تھے، میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا وہ یہ کہ دائیں کان میں کسی کہنے والے نے تکبیر کہی تھی اور بائیں کان میں اذان. اور یہ اذان اور تکبیر وہ تھی، اس کے بعد نماز کوئی نہیں تھی. اور جب انتقال ہوتا ہے مومن کا تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہ ہے جس سے پہلے نہ اذان ہے نہ تکبیر. معلوم ہوا وہ جو زندگی میں آخری نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اذان اور تکبیر دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. تو مومن کی زندگی کا خلاصہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے. اور مومن بندہ جب ایک مرتبہ اذان سن لیتا ہے تو اس کے دل کے تار جڑ جاتے ہیں مسجد کے ساتھ. ہر لمحے یہ فکر رہتی ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اب جماعت بندی ہو رہی ہوگی، لوگ آنا شروع ہو گئے، میں ہی لیٹ ہو رہا ہوں، صف اول آج نکل جائے گی، صف اول چھوٹ جائے گی، تکبیر والا شاید فوت نہ ہو جائے. تو اذان سننے کے بعد اگرچہ وہ جوب شوب پہ رہتا ہے لیکن توجہ کا ایک تار مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو مومن بندہ اذان سننے کے بعد جیسے فکروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو ایسے ہی مومن کی پوری زندگی فکر کے ساتھ گزرنی چاہیے. اور فکر یہ ہو کہ بندہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے، یہ سوچ کے زندگی گزارے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے میرے ذمے کچھ کام لگایا ہے. اللہ نے میرے ذمے کچھ کام لگایا ہے. مومن بندہ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا. ہر لمحے اللہ کا کوئی نہ کوئی امر، کوئی نہ کوئی حکم اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھیں، اسلام نے بیٹھنے کا، مجمع میں بیٹھنے کا طریقہ بیان فرمایا. جب ہم اٹھیں گے یہاں سے نکلیں گے باہر، کیسے اٹھیں اور کیسے نکلیں اس کا بھی ایک حکم ہے، طریقہ ہے. چپل پہنے تو کیسے چپل پہنیں، جب راستے پہ نکلیں اور چلیں تو کس ہاتھ پہ چلیں، راستے کے کس کنارے پہ چلیں. تھوکیں تو کیسے تھوکیں، کوئی ملے اس کو سلام کرے تو کیسے کریں، بات کریں تو کس طرح سے بات کریں، گھر میں جائیں تو کس طرح سے داخل ہوں، دسترخوان بچھے تو کیسے بچھے، دسترخوان پہ بیٹھیں تو وہ کیسے بیٹھیں، کھانے سے فارغ ہو گئے تو اب کیسے فارغ ہو کر بیٹھیں، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو ٹوائلٹ باتھ روم میں کیسے جانا ہے، پھر کیسے آنا ہے، پھر وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آرام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر اٹھنا ہے تو اٹھنا کیسے ہے. جی، اٹھنے کے ساتھ یہ پہلا عمل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. غرض یہ آٹھوں پہر، 24 گھنٹے آٹھوں پہر، اور سال کے 365 دن اور پوری زندگی، بلکہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے زیر سایہ زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے استاد محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کو کہتے ہیں آدم ذات.
تو اردو میں آدم اس طرح لکھتے ہیں الف بد آ دال میم آدم، پھر لکھتے ہیں زاد، تو آدم زاد. اب آدم زاد میں بیچ میں دال اور میم نکالو تو بنتا ہے آزاد. کہ ہر آدم زاد آزاد رہنا چاہتا ہے. یہ آزاد تب ہوگا جب اس کے دم میں سے دم نکلے گا، تب یہ آزاد ہوگا. جب تک اس کے دم میں دم ہے یہ آزاد نہیں. اس کے پیروں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہر وقت اللہ کے حکموں کا پابند ہے. اس لیے دین اسلام جو نام ہے دوستوں، یہ صرف عبادات کا نہیں ہے. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زندگی میں ایک حج کر لیا ہے، ہر سال یا بار بار عمرے کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تصویر پڑھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت دیندار ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت دیندار ہے. ہاں، اس میں دین کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، حج کا فریضہ ادا کر چکا ہے، عمرے کا بھی شوق رکھتا ہے، تصویر پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، تو اس کو عبادت کا شوق ہے اور عبادت پہ یہ قائم ہے. لیکن پورا دیندار ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ پورا دین تو نام ہے 5 شعبوں پہ عمل کرنے کا. پورا جو دین ہے، پورا دین یہ 5 شعبوں کے اندر منحصر ہے. گویا پورے دین کا خلاصہ 5 شعبوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. نمبر 1 عقائد. اسلام کا پہلا شعبہ کون سا ہے؟ عقائد. ہمارے عقیدے اٹوٹ ہو. آج کل لوگ پکا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، سر پہ ٹوپی رکھتا ہو یا پگڑی پہنتا ہو. جی، نماز پڑھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، سفید کپڑے پہنتا ہو اور بہت سارا گوشت کھاتا ہو. جو جتنا زیادہ گوشت کھائے اتنا کٹر مسلمان. یہ ہم نے ڈیفینیشن رکھی ہے پختہ مسلمان کی، پکا مسلمان کی. جو زیادہ گوشت کھائے وہ پکا مسلمان. یہ سب دوستوں پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری اسلام کی ڈیفینیشن اور تعریفیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے، اور اسلام کے شعبے جو ہیں ان تمام کو 5 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. ذرا ان کو سمجھ لیں اچھی طرح. نمبر 1 عقائد. عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے، اور عقدہ کہتے ہیں مضبوط گرہ کو، گانٹھ کو. تو کسی چیز پر یقین کرنا اور دل اور دماغ میں اس کی مضبوط گرہ بٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو سب سے پہلے 1 نمبر ہے اسلام کا جو شعبہ ہے عقائد کا. اور عقائد میں بھی توحید اور رسالت یہ بنیادی چیز ہے. فرشتوں کا اور کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پہ ایمان لانا وہ مستقل ایک الگ چیز ہے، لیکن نجات کے لیے، بخشش کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے عقیدہ توحید کا سلامت ہونا اور عقیدہ رسالت کا سلامت ہونا. بہت سارے مشرکین ہیں جو عقیدہ توحید رکھتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو ہیں کہ وہ نبی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، تو ان کی نجات نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید کیا؟ اللہ کو ایک ماننا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے. ایک کیا مطلب؟ سوا نہیں، 1.5 نہیں، 1.25 نہیں، 2 نہیں، پورا ایک. اور کیا مطلب احد کا؟ کیا مطلب ایک کا؟ وہ آدھا نہیں، پونا نہیں، پورا ایک. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. قل هو اللہ احد. اللہ کو ایک ماننا اور جاننا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. محبوب کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. محبوب کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا. تو عقیدہ توحید اور رسالت کو مضبوطی سے سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا. دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادات میں 4 قسمیں ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان چاروں کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، اور جب ان کے کرنے کا وقت آئے تو محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اس کو ادا کرنا. 2 شعبے ہو گئے. معاملات. قربان جائیے بہت سارے مذہبوں کے اندر کچھ چیزوں کو پڑھ لینا، کپڑوں کا نکال دینا یا خاص رنگ کے کپڑے پہن لینا ہو گئے مذہبی. قربان جائیں مذہب اسلام اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا دستور.
پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک انسان کو جب سے پیدا ہوا ہے تب اور جب وفات پائے گا تب تک اس کو ڈفرینٹ حالات کا سابقہ ہوتا ہے. تو اس کو عبادت بھی ادا کرنا ہے. ذہن کیسے رکھنا ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے, وہ عقیدہ سنبھالتا ہے. دل دماغ میں کیا کیا چلنا چاہیے. پھر اس کو اپنے جسم کے اعتبار سے عبادات کس طرح ادا کرنی ہے وہ بھی اسلام بتاتا ہے کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں. ایک جانی عبادت ہے, ایک مالی عبادت ہے, ایک جسمانی عبادت ہے, ایک مالی عبادت ہے. اب کہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے اپنے ملک میں, دوسرے ملکوں میں مائک چالو کر دیا اور اس پر کوئی عبادت شروع ہو گئی. اسلام میں ایسا نہیں. رہی بات اذان کی, اذان تو ہے, ہاں اذان ہے, یہ عبادت کا اعلان ہے. عبادت کا اعلان ہے, عبادت نہیں ہو رہی. عبادت کا اعلان ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف. یہ اعلان ہے. اور دوسری جگہ گھنٹوں عبادت ہو رہی. اور عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے عبادت کی؟ عبادت اس کو کہتے ہیں جس سے جسم کے اوپر اور روح کے اوپر کچھ مجاہدہ پڑے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, کمر میں تکلیف ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ اب رکوع کتنا کرے اور سجدہ کس پوزیشن میں کرے. کہا وہ وہاں تک جھکے جہاں تک ہلکا سا اس کو درد کا احساس ہو, تاکہ عادت میں اور عبادت میں فرق ہو جائے. کتنا جھکے؟ ایک تو یہ جھکے, اس پہ کچھ نہیں ہوا, یوں جھکے, اس پہ کچھ نہیں ہوا, یہ ہاں ہلکا سا درد ہوا, اب یہاں تک جھکو تاکہ احساس درد پیدا ہو تو عادت میں اور عبادت میں فرق ہو جائے کہ یہ عبادت ہو رہی. تو عبادت نام ہے جسم اور روح پر مجاہدہ پڑنے کا, جس کو ہندی زبان میں کشٹ کہتے ہیں, ڈنڈوت. اور عبادت اور ڈنڈوت نام ہے روح کے اوپر, آتما کے اوپر جی کیا کرنے, کشٹ پڑنے کا, تکلیف پڑنے کا. اب جو مائک بج رہا ہے آٹومیٹک, تو یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے, کس پہ مجاہدہ پڑ رہا ہے؟ سب کے سننے پہ, کانوں پہ مجاہدہ پڑ رہا ہے, روح اور جسم پہ کسی مجاہدہ نہیں پڑا نا. اچھا یہ مائک تو آج ایجاد ہوا, جب یہ نہیں تھا تب کیا کرتے تھے؟ تب بھی ہاتھوں سے تالیاں بجتی تھی اور زبان سے عبادت ہوتی تھی. جی کرو نا. پھر وہ مائک کے ذمہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارے یہاں آج بھی حرم کی اذان معیار سمجھا جاتا ہے. بھائی وہ خوش الحان بھی ہوتے ہیں, ان کے مخارج بھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن باوجود اس کے جی چھاپی کے اندر, بھاگل کے اندر حرم کی اذان اس کے مائک کے ساتھ کنیکٹ کر کے یا اس کو ریکارڈ کر کے میموری میں ڈال کر نہیں پڑھی جاتی. اس کے لیے فزیکل کوئی مؤذن چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو ذات کے اوپر مجاہدہ رکھا ہے, اس کو ہم الیکٹرک مشینوں کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ آپ سوچیں یار, حافظ سے تراویح کیا پڑھیں, امام حرم کی ریکارڈنگ کر کے اب کی بار ان کے پیچھے ہم اقتدا کریں گے, میموری کی اقتدا کریں گے, USB کارڈ کی اقتدا کریں گے, ان کے پیچھے جو ہے تراویح پڑھیں گے. نہیں, تراویح نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عبادت تو نام ہے اپنی ذات کے اوپر مجاہدہ کرنے. تو نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات. اور عبادات کا مطلب یہ کہ اس کی جان بھی لگے, اس کا مال بھی لگے, مجاہدہ پڑے. پھر عبادت کی 4 قسمیں جو میں نے بتائی, نماز, روزہ, حج, زکات. تیسرا ہے معاملات. معاملات یعنی خرید و فروخت. زمین کرائے پہ کس طرح دی جاتی ہے, کرائے پہ کس طرح لی جاتی ہے, خرید و فروخت کس طرح, سونے کی تجارت کس طرح سے کی جاتی ہے, لین دین کس طرح کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں مستقل ایک فقہ کے اندر باب ہے تجارت کا. تو معاملات کس طرح کا, بہت سارے معاملات سود والے ہو جاتے ہیں, تو اس کو حرام قرار دیا ہے شریعت نے. اور سود کا 1 پیسہ استعمال کرنا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. پھر یہ کہ معاشرت, چوتھا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو. اسلام نے اس کو بھی سکھایا. بچہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے, ماں باپ بچے کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں, پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہے. جی, اور پڑوسی پھر کچھ تو وہ ہیں جو جن کی دیوار ملی ہوئی ہے, اور کچھ وہ ہیں جو 40 گھر تک ہیں جو دور ہیں. پھر کچھ وہ پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو جز وقتی طور پہ ہوتے ہیں, مثلا فلائٹ میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک کے پڑوسی رہے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو. باقاعدہ معاشرت ہماری کیسی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں اسلام کے واضح تعلیمات ہیں.
اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے. اس کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بدلے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر سخاوت ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اخلاص ہو. تو اس کے اندر سے رذائل نکالے جائیں اور اس کے اندر فضائل بھرے جائیں. رذائل نکالے جائیں اور فضائل پیدا کیے جائیں. یہ ہے 5 شعبے. جو بندہ ان 5 شعبوں کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے اور ان کے اوقات میں ان پر عمل کرتا ہے، یہ ہے بہترین مسلمان. ورنہ کسی آدمی نے صف اول میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، صف اول میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح لے کے گھومنا شروع کر دیا، داڑھی سفید بڑھا لی، سفید سفید لباس پہن لیا، بس اتنا سا عمل کر کے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کامل مومن ہے. پتہ نہیں اس کے معاملات کیسے ہیں، کیا پتہ یہ سود پر کاروبار کرتا ہو، کیا پتہ اس کا معاملہ لین دین کا کچھ دوسرا ہو، کیا پتہ یہ ظلم کرتا ہو، کیا پتہ اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہو، کیا پتہ اس کی بیوی اس سے پریشان ہو، بچے اس سے پریشان ہو، بہو اس سے پریشان ہو، کیا پتہ یہ بدنگاہی کا شکار ہو، کیا پتہ اس کے اندر جو ہے غیبت کا مادہ ہو. تو صرف نماز پڑھنے، سفید داڑھی رکھ لینے، سفید سفید لباس پہننے، اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ گڈ مسلم، بہترین مسلمان ہے. یہ ٹھیک ہے، اسلام کے ایک جز پر یہ عمل کرتا ہے محبتوں کے ساتھ، اللہ کرے دوسرے جز اجزاء پر بھی عمل کرنے والا بنے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بعزت یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت اچھا آدمی ہے اس سے معاملہ کرو. اللہ اکبر کرے. یہ 5 شعبے ہیں دوستوں. اب یہ گھر بیٹھے تو آتے نہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے. نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مدارس عربیہ کے اندر جا کر علماء سے، صلحاء سے ان کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور جو عمر دراز ہو چکے ہیں، جو مدارس میں جا نہیں سکتے، جو مدارس میں اس وقت بیٹھ نہیں سکتے، ان کے لیے کہا کہ نکلو اور طلب پیدا کرو، شوق پیدا کرو اپنے اندر. اور جب اللہ کے راستے میں نکل کر شوق پیدا کر کے آؤ گے، اب اپنے مقامی علماء مفتیوں سے پوچھو، ڈائری بناؤ، لکھو ایک ایک مسئلے کو. جب کوئی خیال آئے، چاہے نماز میں آئے چاہے باہر آئے، فوراً اس کو لکھ لو کہ یہ سوال پیدا ہوا ہے، یہ کس سے پوچھوں؟ مفتیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو. اب ان 5 شعبوں میں سب سے اہم شعبہ ہے عقائد کا، سب سے اہم شعبہ ہے عقائد کا. لہذا اس بات کو جو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں اور سمجھیں. اگر کسی بندے کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں، یہ عقیدہ اگر کوئی بندہ صحیح سالم سینے میں رکھ کر دنیا سے لے گیا، چاہے یہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، چاہے ایک وقت کا روزہ نہ رکھے، چاہے ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دے، چاہے اس کے معاملات انتہائی خراب ہوں، چاہے اس کی معاشرت انتہائی خراب ہو، چاہے اس کے اخلاق اتنے خراب ہو کہ دل سیاہ ہو چکا ہو، مر کٹ کے سزا بھگت کر سب سے آخری چاہے جنتی بن کر جنت میں ضرور جائے گا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ سلامت لے کر گیا تھا. عقیدے کی یہ برکت ہے، عقیدہ سلامت لے کر گیا. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہو، نشان بن گیا ہو سجدے کا، چاہے مکہ مکرمہ میں فلیٹ خرید رکھا ہو اور وہ روزانہ عمرہ کرتا ہو، چاہے صوم الدہر یعنی پورے سال کا روزہ رکھتا ہو، اور چاہے بیگ بھر بھر کے روزانہ حرم شریف کے باہر کھڑے ہو کر ریال تقسیم کرتا ہو، صدقہ خیر خیرات کرتا ہو، چاہے اخلاق کتنے بھی اچھے ہوں، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ عقیدہ سلامت نہیں ہے. عقیدے کی یہ اہمیت. تو عقیدے کی حیثیت کیا ہوئی؟ اسلام کے شعبوں میں عقیدے کی حیثیت وہ ہوئی جو آنکڑوں کے اندر اکائی کی اہمیت ہے. ہندسے میں ڈیجٹ میں اکائی کی اہمیت ہے. لکھو 1، لگاؤ 0، بنا کیا 10، لگاؤ 2 صفر 100 بنا، لگاؤ 3 صفر 1000 بنا، لگاؤ 4 صفر 10,000 بنا، لگاؤ 5 صفر 1,00,000 بنا. لیکن مٹاؤ آگے سے اکائی کو، بتاؤ کیا بچا؟ بتاؤ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. یہ صفر قیمتی ہیں؟ کوئی قیمت نہیں. صفر قیمتی تب بنتی ہے جب شروع میں اکائی لکھی جاتی ہے. اکائی سے اس لہذا اسلام کے 5 شعبوں میں جو اہمیت اکائی کی، جو ڈیجٹ کے اندر، آنکڑوں کے اندر جو اہمیت اکائی کی ہے، وہ اسلام کے 5 شعبوں کے اندر وہ اہمیت عقائد کی. لہذا دوستو، عقائد میں شرک نہ ہو. اپنے بچوں کو پوچھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. اسکولوں میں، سنستھاؤں میں اگر وہ کچھ اور پڑھ کر آ رہے ہیں تو اس کی تردید کریں، اس کو واش کریں، اس کو صاف کریں، اس کو سمجھائیں.
ایک مولانا خالد بیگ صاحب اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، ٹمکور کے اندر، کرناٹکا کا ایک ٹمکور شہر ہے، وہاں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ دار ارقم نام کے انہوں نے اسکول، اور ادھر بھاگل میں بھی اس کی شاپ بنائی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے وہ شروع کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوت دی سازش کو، میں وہاں پہنچا، کہنے لگے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ فرمایا کہ خالد تم اسلامک اسکول بناؤ۔ کہ حضرت میں اسکول پڑھا ضرور ہوں لیکن اسلامک اسکول بنانا بھی مجھے پڑے گا، اس کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، جب آپ فرما رہے ہیں تو مجھے آپ وقت دیجئے کہ میں اسکول کے بارے میں ذرا اسٹڈی کروں، سمجھوں کہ آپ اسلامک اسکول جو فرما رہے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے مسلم اسکول، مسلم اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے پڑھانے والے دونوں مسلمان ہوں، اور اسلامک اسکول وہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے مسلمان بھی ہوں اور ان کا مزاج اسلامی ہو۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ کئی مرتبہ مسلم اسکول تو ہوتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے والے اسلامی مزاج نہیں رکھتے، نہ اسلامی تعلیمات کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ خیر، کہا کہ جب پھر میں نے حضرت سے 2 سال مانگے اور میں نے جو سلیبس ہوتا ہے، نظام الاوقات ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، تعلیم کا جو نظام ہوتا ہے، اس پر میں نے غور کیا۔ میں نے امریکہ کا پڑھا، یورپ کا پڑھا اور مصر کا پڑھا۔ امریکہ کا کہ یہودیوں کا ہے، یورپ کا عیسائیوں کا ہے، اور نام نہاد مسلم ریاست ہے، ملک ہے کون سا؟ مصر کا۔ میں نے تینوں کا مطالعہ کیا۔ تینوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی تجربے کار ابلیس ذہنیت رکھنے والا بڈھا کوچٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ 3 شاگردوں کو سامنے بٹھا کے، ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، اور تینوں کو کہہ رہا ہے میں جیسا لکھوں اپنے اپنے علاقے کی زبان میں تم لکھو، میں جو بولوں۔ یعنی ذہنیت ایک، لینگویج الگ الگ لیکن ذہنیت ایک۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، مصر کا نصاب تعلیم میں نے پڑھا تو اس میں ریاضی، حساب کتاب، میتھ، اس کی کتاب کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک مثال لکھی تھی، ابراہیم بار میں گیا، شراب کی دکان پر، شراب خانے میں گیا، ابراہیم بار میں گیا، فاطمہ نے 1 بوتل 3 جنیوں کی دی۔ وہاں جنیوں کا سکہ چلتا ہے، جیسے یہاں روپیہ ایسے وہاں جنیوں چلتا ہے۔ فاطمہ نے 3 جنیوں کی اس کو 1 بوتل دی، تو اگر وہ 5 بوتل لے گا تو اس کو کتنے پیسے پے کرنے پڑیں گے؟ تو ہے تو یہ جمع کا سوال کہ کتنے پیسے ہوئے، لیکن حقیقت میں حساب کا ایک مثال دے کر اس نے کئی چیزیں اس کو سکھا دی۔ ایک تو ہے کہ ابراہیم کا شراب کی دکان پہ جانا برا نہیں، فاطمہ کا بار میں سروس کرنا برا نہیں، اور شراب پینا برا نہیں۔ تو دیکھو سکھا تو رہا حساب، لیکن ان سائڈ اندر اس میں اور کیا چیز بٹھا رہا ہے، یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتلائی۔ یہ ہے دوستو فکری اعتبار سے ہمارے بچوں کو مرتد کرنا، فکری اعتبار سے ہمارے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالنا، ایمان کی محبت کو نکالنا اور دوسری چیزوں کو جنم دینا۔ کہا کہ ہم نے پھر نصاب تعلیم بنانا شروع کیا، تو مثال کے طور پہ ہم نے کیسے بنایا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا چروا لیا، اس کا ایک عکس لیا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم بینک میں پیسے جمع کرنے کے لیے گیا، اس نے 100 روپئے جمع کیے، بینک والے نے اس کو 100 روپئے پہ 3% حرام سود دیا۔ اگر وہ 1000 روپئے جمع کرے گا تو اس کے پاس کتنا حرام آئے گا؟ حساب تو وہی ہے لیکن حرام کے تصور کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیوں حرام کرنے وہ جائے گا؟ جی اللہ اکبر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، اور انہی کی برانچ یہاں بھاگل جگانا کے اندر انہوں نے قائم کی ہے۔ اور جس وقت وہ آئے تھے اس عاجز نے ان کو موٹیویٹ کیا، ذہنی طور پہ تیار کیا کہ حضرت یہ علاقہ ضرورت مند ہے، ہمارے اہل ایمان مومن برادری بہت بڑی تعداد میں آ رہی تھی، آپ یہ کام شروع کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا امت کو۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک چلے گا اس عاجز کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ظاہری چند چیزوں کو اپنا لیا اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم 100% مسلمان بن گئے۔ تو دھوکہ ہے، ہم دھوکہ کھائے ہوئے۔ تو یہ ارادہ کریں، یہ عہد کریں، ہم اپنے ظاہر کو بھی مسلمان بنائیں گے اور ہم اپنے باطن کو بھی مومن بنائیں گے۔ ظاہر و باطن دونوں کی تربیت ہو تبھی تو کوئی بات ہوگی۔ بھئی ایک شیر کی تصویر بناؤ آپ دیوار پر، کوئی ڈرے گا اس سے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تماشا ماریں گے اس کے چہرے پر،
اس لیے کہ یہ شیر کی تصویر ہے، شیر کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقی شیر آ جائے تو کوئی بیٹھا ہوا ملے گا اور کسی کا وضو باقی رہے گا؟ تو صورت میں اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے، صورت و حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جو ہے صورت تو بنا کے بیٹھے ہیں، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اللہ ہمیں سیرت بھی عطا فرمائے کہ اللہ ہم نے صلحاء کی سیرت تو بنانے کی کوشش کی ہے، صلحاء کی نقل بنانے کی کوشش تو کی ہے، میرے پیارے اللہ اس کو ہمارا حقیقت بھی بنا دیجیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور حج کے دن بالکل قریب تھے، میں ایک مرتبہ اپنے دروازے کے باہر نکلا، لو کا جھکڑ چل رہا تھا، گرم گرم ہوا، تپش ہوا، میں نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا، دور دراز تک انسان، حیوان، چرند پرند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کوئی دور سے کوئی چیز زمین پر رینگتے ہوئے آ رہی ہے، میں نے سوچا یہ کون سا جانور ہے جو اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر اتنی تیز تپش والی دھوپ کے اندر ہی آ رہا ہے۔ خیر دیکھتے رہے، جو قریب آئے تو پتہ چلا یہ کوئی جانور نہیں ہے رینگتا ہوا جو آ رہا ہو، بلکہ یہ انسان ہے اور پیروں سے معذور ہے تو گھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ جب دروازے کے سامنے آیا کہ پیشانی جھلس رہی تھی گرمی کی وجہ سے اور پسینے میں شرابور تھا، میں نے پوچھا اے نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جہاں سب جا رہے ہیں ادھر ہی کا ارادہ ہے، یعنی میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اے نوجوان گرمی بھی بڑی شدید ہے، تھوڑی دیر سستا لیں، کچھ آرام کر لیں پھر آگے جانا۔ کہ نہیں، سواری والے سواری پر جائیں گے، پیر والے پیروں کے بل چل کر جائیں گے، میں تو آدھے جسم کا آدمی ہوں، پیر میرے فوت ہو چکے ہیں، پیرالائز تھا جو بھی تھا، میں تو چل کے نہیں جا سکتا، مجھے تو پشت کے بل رگڑ کے جانا ہے، لہٰذا اگر ایسے آرام کرتے ہوئے جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو حج فوت ہو جائے اور میں لیٹ پہنچوں، لہٰذا مجھے جانے دیجیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتنا شوق حج کا رکھا ہے تو حج پہ تو ہمیں بھی جانا ہے، ہمارا قافلہ ترتیب آ رہا ہے، تشکیلیں چل رہی ہیں، تو جب ہم سب کے سب جائیں گے تو ایک سواری پر ایک سیٹ آپ کی بھی فارغ رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلنا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے غصے کی حالت میں مالک بن دینار کو دیکھا اور کہا مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے آپ کا اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہو اور پھر مالک اس کو اپنے دربار میں آنے کا موقع دے، تو کیا اس کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ اونٹ کی پشت پر یا گھوڑے کی پشت پر سج کر اور سج دھج کے جائے، یا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کے اپنے مالک کے دربار میں پہنچے؟ کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں ٹھٹک گیا کہ یہ کوئی صاحب دل ہے، یہ کوئی صاحب دل ہے، میں ٹھٹک گیا، فوراً میں نے اپنے آپ کو معذرت کے انداز میں ڈھالا اور کہا معاف کیجئے میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی اور آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کی شان وہ آگے بڑھ گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد ہمارا قافلہ بھی اپنے وقت پر پہنچا حج میں، ہم نے طواف قدوم کیا، پھر ہم مینا پہنچے 8ویں ذی الحجہ کو، پھر عرفات پہنچے، پھر مزدلفہ آئے، پھر 10ویں ذی الحجہ کو ہم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ رمی کرنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کر ہم یہ سوچ رہے تھے بھائی قربانی کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ مشورہ ہی کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک طرف کافی سارے لوگ جمع ہیں۔ ہم نے کسی ساتھی کو بھیجا دیکھو بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، تو دیکھا وہ فوراً پلٹ کے واپس آیا کہ حضرت ایک اپاہج شخص بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب انداز سے مناجات کر رہا ہے، عجیب و غریب انداز سے مناجات کر رہا ہے۔ مالک بن دینار اور دوسرے ساتھی بھی کچھ ہم بھی دیکھتے ہیں، جیسے وہاں پہنچے دیکھتے کیا وہی اپاہج جو دروازے کے سامنے کبھی گزرا تھا وہی بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہیں اور بیلا کچیلا احرام ہے اور پسینے میں شرابور ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے رب، لوگ تو اپنے پیروں کے بل چل کر آئے ہیں، جانوروں کی پشت پر بیٹھ کر آئے ہیں، اللہ میں تو اپنے بدن کو رگڑ کے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں، میں نے طواف قدوم کیا، میں نے اپنے آپ کے گھر کے چکر لگائے پیارے اللہ، پھر میں نے مینا کے اندر قیام کیا 8ویں ذی الحجہ کو، پھر میں نے عرفات کے اندر وقوف کیا اور وقوف کرنے کے بعد میں مزدلفہ آیا، پھر مزدلفہ رات جاگ کر روتا رہا آپ کے سامنے، اور پیارے اللہ آج 10ویں ذی الحجہ ہے، میں نے شیطان کو کنکری مار کر یہ اظہار کر دیا اے شیطان ملعون، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے،
میری تیری کوئی دوستی نہیں ہے، میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا ہوں، تو اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن تو میرا دشمن، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں کہ اللہ میں اس سے نفرت کر کے کنکریاں مار چکا ہوں۔ اب مال والے اپنی جانوں کی طرف سے فدیہ پیش کریں گے، آپ کے سامنے قربانی پیش کریں گے۔ اے میرے پیارے رب، آپ جانتے ہیں میرے جسم پر سوائے اس احرام کے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ اللہ میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں، میری جان حاضر ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو اللہ قبول کر لیجیے۔ اور اسی وقت ایک چیخ نکلی اور انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسی کیفیت والے، ایسے دل والے جب اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، ذرا سوچے تو صحیح، میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں؟ کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لیے لقمے کھا رہے ہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر اچھے لباس پہن رہے ہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر مکانات میں رہ رہے ہیں، اچھی سواریاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن دوستو ہم نے اللہ کے حکموں پہ کتنا عمل کیا؟ اللہ کے حکموں پہ کتنا عمل کیا؟ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا پتا وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو میرا اور آپ کا کفن بننا منظور ہے۔ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا پتا وہ درخت اس کے ٹکڑے ہو کر اس کے تختے بن کر رکھے گئے ہوں کسی ڈھنگ پر اور کسی مشین کے اوپر، جن تختوں کو ہماری قبر کے اندر پٹاؤ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، غفلت سے سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا عہد کریں، خود بھی دین پر چلیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو بھی دین پر چلائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ جس طرح مرغی خطرے سے اپنے سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، دوستوں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے حلقے اثر کو اپنے دامن میں چھپانے کا وقت آیا ہے۔ لے کر بیٹھیں، گھر کی تعلیم کو مضبوط کریں، مسجد وار تعلیم کو مضبوط کریں، مسجد وار گشت کو مضبوط کریں۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اگر اپنے حلقے اثر میں اپنی محنت کے میدان کو بڑھائے گا اور دل جمی کے ساتھ اس کو سنبھالے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حالات تبدیل ہو جائیں۔ لیکن کئی مرتبہ ہماری نظر دوسروں کو تو دیکھتی ہے، دور کے علاقوں کو دیکھتی ہے، دور کے کیفیات کو دیکھتی ہے، لیکن نہ ہم اپنے کو دیکھتے، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے، نہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کلکتہ میں ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے یا کسی بھی اسٹیج سے بات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس وقت میری گفتگو شمال جنوب اور مشرق و مغرب پورا ملک اس کو سن رہا ہے، یہ آواز سب کے کان میں پڑ رہی ہے ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے، لیکن میرا دل جو میرے منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے، اس کو دستک دیتے دیتے زمانہ گزر گیا، یہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا، یہ دروازہ ایسا بند ہے کہ یہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس لیے دوستو، جب ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں، اپنی ذات کو مائنس کر کے نہ کریں۔ ہم یہ نہ کہ تم بگڑ گئے، ہم یہ نہ کہ تم یہ عمل کرو، بلکہ لفظ یہ ہونا چاہیے بھائی ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرو، ورنہ اگر تم کہا اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہماری نجات اس میں ہے، ہماری بخشش اس میں ہے، جمع کے صیغے سے ہم بات کریں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی اور فرمایا، کون ہے جو 5 نصیحتوں پر عمل کرے، 5 نصیحتوں کو محفوظ کرے، اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو عمل پہ کھڑا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور جو 5 نصیحتیں تھیں اس میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یہ ابو ہریرہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تم سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ ذرا سمجھیں اس کو، بس یہ میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو یومیہ 1000 روپے کماتا ہے، لیکن صبح سے شام تک شراب میں، شباب میں اور عیاشی میں کام ختم کر دیتا ہے، شام کو اس کے پاس ایک پائی نہیں بچتی۔ ایک آدمی ہے جو 100 روپے کماتا ہے، 50 روپے اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، 50 بچاتا ہے۔ مہینے کے اختتام پر 1000 والے نے کتنے کمائے؟ 30,000۔ 100 والے نے کتنے کمائے؟ 3000۔ تو زیادہ مالدار تو کون ہے؟ 1000 والا۔
لیکن مہینے کے اختتام پہ جب ٹوٹل نکالا تو جو زیادہ مالدار تھا اس کے پاس زیرو، کچھ بھی نہیں، اور جو 100 روپے والا تھا 1500 بچا لیا اس نے. تو مالدار کون ہوا؟ ایسے ہزار والے اگر 1000 بھی ہوں اور سارے کے سارے صفر ہوں تو 1500 والا سب میں بڑھ گیا نا. بس اسی سے، اس مثال سے اس بات کو سمجھیں. جب ہم بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ڈھیر ساری نفلیں پڑھتے ہیں، ڈھیر ساری عبادت کرتے ہیں، ڈھیر ساری تلاوت کرتے ہیں، ڈھیر سارا درود شریف پڑھتے ہیں، ڈھیر سارا ذکر کرتے ہیں، لیکن گناہ بھی ڈھیر سارے کرتے ہیں. قیامت کے دن سارے کے سارے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا چکے ہوں گے. حالانکہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ لے کر اعمال کا پہنچا تھا، لیکن ساری کی ساری نیکیاں گناہ کھا گئے. اور جو بندہ صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی نفل نہیں، لیکن گناہوں سے بچتا تھا، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا اور سب سے بڑا مالدار یہی کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ نہیں کیے. تو دوستو، ہم لوگ نفلوں پہ تو محنت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار پہ تو محنت کر رہے ہیں، تلاوت پر بھی محنت کر رہے ہیں، تہجد، اشراق اور چاشت پر بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی تو محنت کریں ہم کہ گناہوں کو چھوڑیں. ورنہ تو دوستو یہ تو پھر برابر سرابر ہو جائے گا. کئی مرتبہ ہم نے جو گناہ کر رکھے ہیں، جن کے حقوق مار رکھے ہیں، ہماری ساری نیکیاں ان پر تقسیم کر دی جائے گی، اور جب کچھ بچے گا تو ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو کیا فائدہ دوستو ان نیکیوں کا جو گناہوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہر آدمی کے گناہ الگ، جوان کے گناہ الگ، بوڑھے کے الگ، امیروں کے الگ، غریبوں کے الگ، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ. گناہوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہم میں کا ہر شخص کسی نہ کسی گناہ کا عادی ہے. اس لیے محاسبہ کریں اپنا، اور ہر گناہ سے سچی توبہ کریں، اور پورا عہد کریں اس بات کا گناہ نہیں کرنا. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں ہوا کرتے تھے، شاہ رحمت صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بڑے جذب کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں خود اس مجلس میں موجود تھا، اور فرمایا، اے نوجوانوں، تم جب بازار میں گزرو، بازار میں نکلو، اور تمہارے نفس کو، آنکھوں کو پریشان کرنے والی کچھ عورتیں اور کچھ حسین اور حسینائیں نظر آئیں تو اپنی نگاہوں کو بچاؤ، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور میرا ایک شعر پڑھ لیا کرو، تمہیں ہمت مل جائے گی. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. میرے بھائیوں، نیکی چاہے تھوڑی ہو، گناہ بالکل نہ ہو، فرائض و واجبات پورے ادا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی ولایت عطا فرمائیں، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج چونکہ حلقے کا علاقے کا گشت کا بھی دن ہے، مذاکرے کا بھی دن ہے، ہمارے جو ساتھی دوست احباب تشکیل والے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں. بیرون کے لیے ساتھی عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. فجر کی نماز کے بعد حضرت کا آواز ہوتا تھا، تو جب تشکیل کا وقت آیا تو جو لوگ جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے، وہاں تو اکثر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جماعت میں جانے کی تشکیل تو دوسروں کی ہوگی، ہم تو ہی جماعت میں نکلے ہوئے، تو چلو چائے پانی کر کے آتے ہیں باہر. تو وہ اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بڑی عجیب بات فرمائی، دیکھو بھائی، ہمارے سے دین کا فائدہ نہ ہو، ہماری ذات سے دین کا فائدہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. دیکھو آپ باہر جا رہے ہیں تو اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ دوسروں کا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، اٹھ رہا ہے کہ جب سب جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں موقع نہیں دیا جا رہا جانے کا. جلدی سے دعا کریں کہ ہمیں بھی چھوڑیں، اس لیے آپ جانے کی فضا نہ بنے. کہ ایک جملہ تھا لیکن کیسا دل پہ اثر کرنے والا. ہماری ذات سے اگر دین کا نفع نہیں ہوتا تو نہ صحیح، لیکن دین کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. عرب کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، سامنے عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو عجیب مثال دے کے فرمائے، کہا اے عربوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، تبھی تو تمہارے یہاں نبی پیدا ہوئے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، تو تمہارا انتخاب کیا ہے. لیکن آج کل جو ہے تمہارے اوپر گرد آ گیا. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی امیر آدمی اپنی گاڑی لے کر ہمارے گاؤں میں آ جائے اور اس کی گاڑی بند ہو جائے تو دیہات کے لوگ اس کو دھکا لگاتے ہیں. تو تمہاری گاڑی اس وقت بند ہو گئی اور وہ ہمارے عجم میں آ گئی، اب ہم اس کو دھکا لگا رہے ہیں.
اور جب بس آپ لوگوں سے اتنی درخواست ہے کہ جب وہ اسٹارٹ ہو جائے تو ہمیں بھی بٹھا لینا. کیا پیاری پیاری باتیں. سبحان اللہ. جی دوستوں لکھوائیں جو جن کا ارادہ ہے پیش کریں گے. جی بولتے بہت بڑی حیرت آئی مجھے. ایک نوجوان بچے نے واپی کا ایک لڑکا تھا, اس نے سنایا کہ میرے بھائی جو ہے نا اگر ان کے سامنے کوئی انشاءاللہ کے تو انشاءاللہ کچھ نہیں, پرفیکٹ بات کر. دیکھو دوستو ایمان خارج ہو رہا ہے ایسی بات, انشاءاللہ کچھ نہیں, پرفیکٹ بات. میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ تو وہ اصل میں تشکیل میں جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانے کا انشاءاللہ نہیں ہے, یہ جان چھوٹے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسی جگہ پہ کہا جاتا ہے جہاں سے جان چھوڑانی ہو. یعنی لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بنتی ہے. اللہ حفاظت کرنا. بھائی یہ 15 شعبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک کمی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے. پیارے اللہ, ایک اندھا فقیر, ایک بوڑھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا. وہ ایک دروازے پر اندازے سے کھڑا ہوا. اس نے سوچا کسی سیٹھ کا, کسی بڑے امیر کبیر کا گھر ہے. تو اس نے صدا بھی بڑی لگائی, کہا او اونچے دروازے والے, او اونچی کھڑکی والے, دے دے اللہ کے نام پر, اللہ تیرا بھلا کرے. جب 3 مرتبہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے, کس کنجوس کا یہ گھر ہے جو ٹوٹے منہ سے یوں بھی نہیں کہہ رہا اس بوڑھے فقیر پر ترس کھا کے کہ جاؤ آگے دیکھو معاف کرو. جب یہ الفاظ اس نے کہے کہ کس کنجوس کا گھر ہے, قریب میں ایک نوجوان کھڑا تھا. وہ قریب آیا تو یہ منظر سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا. وہ قریب آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے الفاظ کہہ دیے کہ کس کنجوس کا گھر ہے, یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں, یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے. آپ نے اللہ کو یہ کہہ دیا کس کنجوس کا گھر ہے. بس یہ سننا تھا. فقیر کانپ گیا, پیالہ پھینک دیا, مسجد کی چوکھٹ پکڑ کے مسجد میں گھر داخل ہوا اور صحن کے اندر پیشانی رگڑنے لگا اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہا ہائے میرے پیارے رب, میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا, ہائے میرے پیارے رب میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا, ہائے میرے رب مجھے معاف کر دیجیے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, کس کا گھر ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا. اللہ نے ایسا لفظ کیوں کہتا, ہائے میرے پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے. خوب معافی مانگنے کے بعد یہ فقیر باہر نکلا. وہ نوجوان انتظار کرتا کھڑا تھا. اس نے فوراً کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے, پیالہ تو تمہارا ٹوٹ گیا, تم نے سکے تو سارے تمہارے نالی میں بکھر گئے, اب کس میں بھیک مانگو گے. اس فقیر نے عجیب بات کہی, اے نوجوان اللہ کے دربار میں بھیک مانگنے کے بعد یہ عہد کر کے آیا ہوں, اب مخلوق کے دربار میں اور مخلوق کے دروازوں پر کبھی بھی کھڑے ہو کر سوال نہیں کروں گا. اللہ جی ہم بھی تو آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ جی مخلوق کے سامنے اس ہاتھ کے پیالے کو پھیلنے سے بچا لیجیے, مخلوق کے سامنے بچا لیجیے, مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے. اللہ میرے پیارے اللہ, پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے, بدن کا ٹشو گنہگار ہے, لیکن ہمارے جسم کے اندر 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی, اور وہ ہے ہمارا ماتھا, وہ ہے ہماری پیشانی. کہ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے, آپ ہی کے سامنے یہ پیشانی جھکی ہے اور انشاءاللہ آپ ہی کے سامنے جھکے گی, کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکی اور نہ کبھی جھکے گی. میرے پیارے اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے تو پھر پورے جسم کی مغفرت فرما, پورے جسم کی مغفرت فرما, پورے جسم کی مغفرت فرما. اے میرے پیارے اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکو نہیں, بھکاری کو جھڑکو نہیں, ڈانٹو نہیں. اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا ہے کہ بھکاری کو جھڑکے نہیں, اس کو ڈانٹے نہیں,
تو آج ہم بھی تو بھکاری بن کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جی ہمیں ڈانٹیے نہیں, اللہ جی ہمیں جھڑکیے نہیں, اللہ جی ہمیں کھدیڑیے نہیں. میرے پیارے اللہ قبول کر لیجیے, قبول کر لیجیے. آپ تو وہ ذات ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں. آپ تو وہ ذات ہیں جو بن مانگے دیا کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے دیجیے, اللہ توفیق طاعت دے دیجیے, اللہ یقین کامل دے دیجیے, احسان کامل دے دیجیے, احسان کامل کا احساس کامل دے دیجیے. میرے پیارے اللہ, روٹی مانگنے والا فقیر جب کسی کے دروازے پر جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے تو ایک دروازے پر عذر کر دیا جائے تو دوسرے دروازے سے روٹی مل جاتی ہے, تیسرے دروازے سے اگر دوسرے سے عذر کر دیا جائے تو تیسرے سے مل جاتی ہے. بہت روٹی کا فقیر کبھی محروم نہیں رہا کرتا, کسی نہ کسی دروازے سے پا لیا کرتا ہے. اللہ ہم اس وقت روٹی کے فقیر نہیں ہیں کہ اللہ اس وقت ہم آپ کے سامنے ہدایت کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے پر, اور یہ آپ کے در کے سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میرے پیارے اللہ, اگر آپ نے عذر کر دیا, اگر آپ نے نہ دی کہ اللہ کوئی در دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں سے ہدایت مانگی جا سکے. میرے پیارے اللہ, آپ ہمیں ہدایت دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے. کہ اللہ اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے, اپنا قرب دے دیجیے, اپنی ولایت دے دیجیے. اللہ جی دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں, آج تک کسی دھوبی نے یہ نہیں کہا میلے کیوں لے کر آتے ہو. وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلے لے کر آنا ہے اور میرا کام صاف کر کے دینا ہے. میرے پیارے اللہ, آپ کے دربار میں میلے دل لے کر بیٹھے ہیں. آپ مت پوچھیے میلے دل لے کر کیوں آئے ہو, اللہ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. ہم تو ہیں ہی بندے, ہم تو ہیں ہی گندے. آپ ہمیں پاک کر دیجیے, آپ ہمیں صاف کر دیجیے. دھوبی بیٹا چاند سے بنا دیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ایک باپ اپنے معصوم بچے کو, چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر لے کر چلتا ہے. راستے میں کوئی نالی آتی ہے, کیچڑ ہو رہا ہوتا ہے, نالی میں گندا پانی بہ رہا ہوتا ہے. باپ بچے سے انگلی چھڑا کر جمپ لگا کے ادھر چلا جاتا ہے. پھر بچے کو کہتا بیٹا آپ بھی آ جاؤ, تو بچہ رونے لگتا, ابو میں گر جاؤں گا, میں نہیں کود سکتا, میں نہیں پار ہو سکتا. باپ واپس آتا ہے, گود میں لے کر بچے کو باپ چھلانگ لگا کے ادھر پار کرا دیتا ہے. میرے پیارے اللہ, آپ کے قرب اور ہمارے درمیان میں نفس و شیطان کا ایک بھاری نالا ہے, گندگی بھرا نالا ہے, گناہ بھرا نالا ہے. میرے پیارے اللہ, ہمارے لیے پار کرنا بہت مشکل ہے. اللہ گر جائیں گے, اللہ جہنم میں گر جائیں گے. میرے پیارے اللہ, آپ گود اٹھا دیجیے, اللہ جی آپ گود اٹھا دیجیے, اللہ آپ گود اٹھا دیجیے, اللہ گود اٹھا دیجیے, اللہ آپ بچا دیجیے, آپ اٹھا دیجیے, آپ پار کرا دیجیے. ہم نہیں پار ہو سکتے, ہم نہیں پار ہو سکتے. اللہ جی آپ پار کرا دیجیے, اللہ جی آپ پار کرا, اللہ آپ پار کرا دیجیے. اللہ تنہا نہ چھوڑیے, اللہ جی اکیلا نہ چھوڑیے. اللہ دستے رحمت اللہ دراز فرمائیے, رحمت کی ڈوری لٹکائیے اور میرے پیارے اللہ اس سے باندھ کر اللہ کنارے پہنچا دیجیے. اللہ جی اللہ اتنے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں, کچھ مرادیں ہیں, کچھ ارادے ہیں. کہ اللہ بہت سی تمنائیں مرادیں تو ایسی ہیں کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے, ارادوں سے, مرادوں سے آپ واقف ہیں. سب کی دلی جائز ایک تمناؤں کو پورا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ جن جماعتوں نے جانے کا ارادہ کیا ہے, جن افراد نے ترتیب بنائی ہے, کہ اللہ سب کی ترتیب کو قبول فرما لیجیے, مضبوط کر دیجیے, آزار سے بچا لیجیے. کہ اللہ رکاوٹوں سے بچا لیجیے, شیطان کے نفس کے دھوکوں سے بچا لیجیے. کہ اللہ آپ کے ساتھ قابلیت اور قبولیت عطا فرما, مقبولیت و محبوبیت عطا فرما, مطلوبیت و مردودیت سے حفاظت فرما. کہ اللہ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کوششوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.